IPP یقیناً ایک مسئلہ ہوگا، لیکن اصل مسئلہ معیشت کی ناکامی ہے، معیشت کی کمزوری ہے۔ جو یہ IPP کل بھی یہی تھے، پرسوں بھی یہی تھے، 5 سال پہلے بھی یہی تھے، 10 سال پہلے بھی یہی تھے، اس وقت تو مسئلہ نہیں تھا۔ تو آج مسئلہ کیوں ہے؟ مسئلہ اس لیے ہے کہ آپ کا ڈالر 100 روپے سے آج 300 روپے کے قریب ہے۔ بجلی، گیس، یہ سب ڈالروں میں، پیٹرول سب ڈالروں میں آتا ہے، ڈالروں میں بکتا ہے۔ 2018 میں پیٹرول، میرے خان صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر، پیٹرول 60 روپے کے لگ بھگ بکتا تھا، 300 روپے کا بکتا ہے۔ بجلی بھی اگر ڈالر آپ 100 روپے کا کر دیں، بجلی 1/3 قیمت پہ آ جائے گی، لیکن اس کو کرنے کے لیے معیشت کو مضبوط کرنا ہوگا۔ معیشت کیوں خراب ہوتی ہے؟ پھر بات آئین پہ آ جاتی ہے۔ جس ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہیں وہاں پر سیاسی استحکام نہیں آتا۔ الیکشن چوری ہوتے ہیں اس وقت جب آئین کو توڑا جاتا ہے، جب عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا جاتا۔ تو آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ آگے بڑھنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ آئین کا احترام کریں۔ آج اس ملک کی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے، اور ان کو کبھی تاریخ معاف نہیں کرے گی، جو آج ملک کے صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں، کہ ان کی آنکھوں کے سامنے اس ملک کے عوام پریشان ہیں، اور وہ اپنے اختیار، اپنے اقتدار کے علاوہ کوئی بات سوچ نہیں سکتے۔ یہ بدنصیبی ہے، یہ اصل بدنصیبی ہے ملک کی۔ مشکلات آتی ہیں ممالک پر، لیکن ان کی لیڈرشپ حل تلاش کرتی ہے، راستے ڈھونڈتی ہے۔ ہماری لیڈرشپ آج بھی صرف اپنے اقتدار کے اصول کے لیے، اپنے مفاد کے لیے بیٹھی ہے۔ اصل بدنصیبی ملک کی یہ ہے۔ یہ سب باتیں ہم نے اس ویژن کے اندر رکھی ہیں کہ ملک کے جو معاملات ہیں، چاہے بجلی کا مسئلہ ہو، گیس کا مسئلہ ہو، پیٹرولیم کا مسائل ہو، کلائمیٹ چینج ہو، ملک کے اندر پانی کا مسئلہ ہو، ہم آج پانی کی بات نہیں کرتے۔ ایک بہت بڑا کرائسس آ رہا ہے پاکستان کے لیے۔ اگر ہم نے اپنے حالات درست نہ کیے، ان مسائل کو نہ سمجھا، تو ہم کل پانی ملک کے اندر پانی نہیں ہوگا، پھر کیا کریں گے؟ پھر کہاں سے زراعت ہوگی؟ کہاں سے کھانے کو ملے گا؟ آج وقت ہے کہ ہم ان مسائل کا حل ڈھونڈیں، ان مسائل کا حل تلاش کریں۔ ہم نے اس ویژن میں سب سے زیادہ بات فنڈامنٹل رائٹس کی اور ہیومن رائٹس کی ہے، کیونکہ جو ملک اپنے عوام کو بنیادی حقوق نہیں دے سکتے، ان کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ عوام کا اعتماد اس ملک سے اٹھ جاتا ہے، اس ملک کے لوگ ملک سے باہر جانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج جس کے اندر استطاعت ہے وہ ملک سے باہر جانے کی کوشش میں ہے۔ کیا اس بات کا ادراک اس ملک کے حکمرانوں کو نہیں ہے؟ اس لیے ادراک نہیں کہ یہ حکمران ہیں، یہ عوام کی خدمت کے لیے نہیں آئے۔ یہ بنیادی تبدیلی ہم نے اپنے اس ویژن کے اندر رکھی ہے کہ آپ حکمرانی نہیں کریں گے، آپ خدمت کریں گے۔ حکومت رول کرنے نہیں آتی، سرو کرنے آتی ہے۔ عوام پر اقتدار کے لیے آپ نہیں آتے، اب عوام کی خدمت کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں واپس آئین پہ آنا پڑے گا۔ میں بار بار آئین کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہر شخص یہاں پر ہر آدمی جب بات کرتا ہے یہی پوچھتے جی حل بتائیں جی کیسے آگے۔ صرف ایک راستہ ہے، آئین پہ آ جائیں۔ یہ آپ کے مسائل کے حل کی ابتدا ہے، اور آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے یہ ویژن جو بنایا، اس میں بنیاد جو رکھی ہے وہ آئین اور قانون کی بالادستی کی رکھی ہے، بنیادی حقوق کی رکھی ہے، انسانی حقوق کی رکھی ہے، حکومت کی ذمہ داریوں کی رکھی ہے۔ ہمارے ملک میں جو قوانین بنتے ہیں وہ حکومت
کے مسائل حل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ آپ کا شہر ہے، بہت بڑی تعداد اس شہر کے اندر پانی سے محروم ہے۔ پانی ان کو ملتا ہے لیکن وہ ٹینکر میں آتا ہے۔ خان صاحب سے 300 روپے فی لیٹر ہم پیٹرول لے کر پانی لوگوں کو مہیا کرتے ہیں، لیکن ہم پائپ لائن نہیں ڈالیں گے۔ پائپ لائن ہم نہیں ڈال سکتے۔ یہ پانی کی پائپ لائن سب سے آسان ترین کام ہے دنیا میں، لیکن ہم پائپ لائن نہیں ڈالیں گے۔ یہ اس کو کہتے ہیں لیڈ کیپچر، کہ آپ نے عوام کو ایک بنیادی حق سے محروم کر رکھا ہے اپنے مفاد کے لیے، پیسے بنانے کے لیے۔ ایک ہائیڈرنٹ مافیا، ایک ٹینکر مافیا ہے، ہر ایک اس کے اندر شامل ہے، کوئی بھی اس جرم سے باہر نہیں ہے۔ تو کوئی جواب ہے کسی کے پاس یہ دینے کا؟ ہم اپنی تاریخ سے بھی ہم ناآشنا ہیں، تو اس لیے ہم نے اس ویژن کے اندر یہ بات بھی رکھی کہ ملک میں ٹروتھ کمیشن ہوگا۔ ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کا بڑا شوق ہے، اس ملک کے عوام کو، ہم سب کو اکاؤنٹیبلٹی کا بڑا شوق ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی ہر روز ہر آدمی کہتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کرو۔ 77 سال میں ہم نے کسی کا اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی، نہ کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے قانون بنائے، نیب کا قانون بنایا، دنیا کا اندھا ترین قانون جو یہ کہتا ہے کہ میں الزام لگاؤں گا تو تم جو ہو وہ مجرم ہو۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم یہ ثابت کرو کہ میں بے گناہ ہوں۔ دنیا میں ایسا قانون نہیں ہے۔ تو ہم نے اس کو ختم کرنے کی بات کی ہے، کہا ہے کہ آپ آمدن کے ذرائع پہ جائیں، اثاثے مت ڈھونڈیں۔ اثاثے بے نامی بھی ہوتے ہیں، اثاثے سب کو نظر آتے ہیں، آپ کو نظر آتا ہے کون اس میں رہ رہا ہے، کون اس گاڑی میں سفر کر رہا ہے، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن آمدن، جب آپ اس ملک میں کہیں بھی دنیا میں رہتے ہو، آپ خرچہ کرتے ہیں تو آپ کی آمدن ہونی چاہیے۔ جب آپ کی آمدن ہوتی ہے تو ایک حصہ دار ہوتا ہے، اس کا نام ہے حکومت۔ ہمارے پاس دنیا کا بہترین، سب سے بہترین نظام موجود ہے جسے ہم شناختی کارڈ کہتے ہیں۔ ہم بڑا آسان نظام ہے۔ میں پہلے بھی بہت دفعہ اس پہ، اور مرتا صاحب نے اس پہ ہم نے کام بھی کیا کہ جو شناختی کارڈ رکھتا ہے وہ ایک شہری ہے، ایک ذمہ دار شہری ہے، ووٹ بھی ڈالتا ہے، اس ملک کے معاملات میں حصے دار ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ ٹیکس ادا کرے اگر اس کی کوئی آمدن ہے تو بڑا آسان ہے۔ شناختی کارڈ کا نظام ہے، آپ ایک ایپ بنا دیں، ہر شناختی کارڈ ہولڈر ایک ٹیکس ریٹرن فائل کرے گا، جو ایک سمپلیفائڈ ٹیکس ریٹرن ہوگی۔ آپ ایپ پہ جائیں، کہیں جی میری کوئی انکم نہیں ہے، خدا حافظ۔ لیکن وہاں سے وہ ابتدا ہے ملک کے جو ٹیکس کے معاملات کی بات کرتے ہیں، جو چوری کی بات کرتے ہیں، کہ ہر شخص، میری جہاں سے بھی آمدن ہے، اگر میں خرچہ کر رہا ہوں تو میرے آمدن ہونی چاہیے، اگر آمدن ہے تو حکومت حصہ دار ہے۔ اگر میں ٹیکس نہیں ادا کروں گا تو پھر اپنی آمدن کو، اپنے اخراجات کو جسٹیفائی نہیں کر سکوں گا، تو پھر میری جگہ کو غریب آدمی انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے ذریعے 17-18% جی ایس ٹی لگ جائے گی، پیٹرول پر ٹیکس لگ جائے گا، بجلی پر ٹیکس لگ جائے گا۔ آپ بجلی کے ٹیکس آج نکال دیں تو ریٹ جو ہے 7-8 روپے فی یونٹ گر جائے گا۔ حکومت نے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، بغیر اور کوئی ہم ٹیکس دیتے نہیں ہیں، نہ حکومت پوچھتی ہے۔ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں حکومت کسی سے یہ سوال نہیں کرتی کہ تمہاری آمدن ہے، تمہارے اخراجات ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں، یہ کیسے ہیں۔ ہم نے نان فائلر کا سٹیٹس دیا، پر ٹھیک ہے یار یہ ایک عجیب نظام ہے، یہ بھی ہم نے رکھا ہے۔ یہ نظام بالکل مشکل نہیں ہے، ایک ہفتے میں ناظرہ بنا کے آپ کو دے دے گا۔ ہر آئی ڈی کارڈ رکھنے والا اپنے ایپ پر ایک ریٹرن فائل کر دے گا، یہ میری کوئی آمدن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
لیکن جب آپ اخراجات کریں گے پھر میں آپ سے پوچھ سکوں گا کہ یہ آمدن کہاں سے آئی ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے مہذب ملکوں میں، جو ملک ترقی کرتے ہیں، جو ملک اپنے عوام کو ترقی دیتے ہیں، یہ ان کا راستہ ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔